مسجد نبوی شریف میں ایک نماز پڑھے 50,000 نمازوں کا ثواب، آپ ایک نماز پڑھے ایک کامل حج کا ثواب۔ اور پھر کسی بھی جگہ پر آپ اس بات پر غور کریں، ہم کسی بھی جگہ پر ہوتے ہیں تو وہاں کی سب سے جو معمولی چیز ہوتی ہے نا، وہاں کا گرد و غبار ہوتا ہے، وہاں کی مٹی ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتی ہیں کہ جب کسی کو کوئی زخم ہوتا یا کہیں پھوڑا ہوتا اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتا اور اس حوالے سے عرض کرتا تو میرا کا کیا فرمایا کرتے، کیا کرتے؟ میرے آقا اپنی شہادت کی انگلی پر اپنا تھوڑا لعاب دہن لگایا کرتے، پھر اس کو مدینے کی مٹی پر رکھا کرتے، اور جب مدینے کی مٹی میرے پیارے آقا کی انگلی سے چمٹ جاتی تو میرا آقا اسے زخم پر ملا کرتے، اور میرا آقا فرماتے بسم اللہ تربت اردنا وبریقت بعدنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا، یعنی میرا آقا فرماتے کہ اللہ کے نام کی برکت اور اس کے اذن سے ہمارے شہر پاک کی مٹی اور ہمارا لعاب ہمارے مریضوں کے لیے شفا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں اس روایت کو نقل کیا، روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا کہ جس کو ایسا پھوڑا ہو گیا کہ اس کا علاج ممکن ہی نہیں تھا۔ روایت میں ہے قد اعید علی الاطباء، یعنی جو طبیب تھے، آپ کو سمجھانے کے جو ڈاکٹرز تھے، وہ حیران و پریشان تھے، وہ عاجز آ گئے تھے کہ اس مرض کا علاج تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر جب اس شخص کو میرے آقا کی بارگاہ میں لایا گیا تو میرے آقا نے اسی طرح اپنے لعاب دہن اور مدینے کی مٹی سے اس کا علاج فرمایا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر الترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف تشریف لا رہے تھے تو جب سواریاں چلتی ہیں نا، جب گھوڑے چلتے ہیں، چوپائے چلتے ہیں تو مٹی اڑا کرتی ہے، گرد و غبار اڑا کرتی ہے، تو اس وقت گرد و غبار اڑا تو صحابہ کرام نے اپنے چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا، کیوں؟ کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے۔ مٹی نارملی کہیں کبھی گرد و غبار جو ہے وہ زکام کا باعث بنتا ہے، نزلے کا باعث بنتا ہے، بیمار کرتا ہے، تو صحابہ کرام نے بھی اپنے مبارک چہروں کو کپڑے سے ڈھانپ لیا۔ لیکن میرا آقا نے کیا فرمایا؟ میرا آقا نے فَأَزَالَ اللِّثَامَ عَنْ وَجْهِهِ، میرا آقا نے اپنے چہرہ انور سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّ فِي غُبَارِهَا شِفَاءً مِّن كُلِّ دَاءٍ، میرا آقا نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مدینے کے گرد و غبار میں ہر بیمار کی شفا رکھ دی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب مدینے کے گرد و غبار کی یہ برکتیں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی شفا رکھی ہے، تو وہاں کی کھجوروں کا عالم کیا ہوگا، وہاں کے پھلوں کا عالم کیا ہوگا، وہاں کے شہد اور دودھ کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں جو مدینہ منورہ کی جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسے قائم و دائم فرمائے، اور اسی طرح ہمیں اپنے شب و روز یاد مدینہ میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔